السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور بات کریں گے ضمنی انتخابات کے حوالے سے۔ ویسے تو ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، لیکن 5-7 چیزیں ایسی ہیں، کچھ اینگلز ایسے ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مسلم لیگ نون کے دوستوں کا کلیم ہے۔ ویسے ان کے کلیم پہ بات کرنے سے پہلے انہیں مبارکباد دینا بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں جیتی ہیں، ایک نوشہرہ سے، ایک وزیر آباد سے، اور قومی اسمبلی کی ایک سیٹ پہ، ڈسکا والی سیٹ پہ انہیں برتری حاصل ہے۔ اور اگر پولنگ سٹیشنز کا وہ عملہ جو شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے گیا، اگر وہ خیر خیریت سے واپس آ گیا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرائے بغیر، تو شاید مسلم لیگ نون یہ سیٹ ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن بہرحال ابھی تک کے جو نتائج ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حق میں کافی بہتر ہیں اور حکمران جماعت کے لیے کافی الارمنگ ہیں۔ اب اس پہ ہمارے مسلم لیگ نون کے دوستوں کا کلیم یہ ہے کہ یہ حکومتی نااہلی پہ مہر تصدیق ثبت کر دی گئی ہے اور نیازی صاحب کی حکومت کے خلاف عوامی ریفرینڈم آ گیا، اور عوام نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب نیازی صاحب کو جانا ہوگا، استعفیٰ دینا ہوگا۔ اور یہ لفظ نیازی صاحب میں مسلم لیگ نون کے دوستوں کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں عموماً وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہی کہتا ہوں۔ تو ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ عوامی ریفرینڈم ہے، اور میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مریم نواز شریف صاحبہ بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ عوام کی جانب سے سلیکٹرز کو جواب ہے، لیکن یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ میں یہ عرض کروں کہ کسی بھی حوالے سے یہ حکومتی نااہلی پہ مہر تصدیق بھی نہیں ہے اور یہ عوامی ریفرینڈم بھی نہیں ہے، اس کی وجہ مہنگائی بھی نہیں ہے، اس کی وجہ حکومتی کارکردگی بھی نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ حکمران جماعت کے اندر موجود دھڑے بندی اور گروہ بندی ہے، اور یہ حکمران جماعت جو ہماری تحریک انصاف ہے یہ اتنے گروپوں میں تقسیم ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں پہ ہر فرد ایک گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور ہر گروپ کی یہ خواہش ہے کہ وہ دوسرے کا پتہ صاف کر دے اور اس کو سائیڈ لائن کر دے۔ تو یہ جتنی بھی نشستیں ہیں جہاں پہ مسلم لیگ نون کو کامیابی ہوئی ہے، اس میں بنیادی جو کردار ہے، کلیدی کردار آپ کہہ سکتے ہیں، وہ حکمران جماعت کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کا ہے۔ آپ پرویز خٹک صاحب والے حلقے کی اگر مثال دیکھیں تو وہاں پہ یہی ہوا ہے، اسی طرح وزیر آباد میں بھی یہی ہوا ہے۔ ڈسکا والی سیٹ جہاں پہ ابھی تک مسلم لیگ نون کو برتری ہے، وہاں پہ کوئی 55-100 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، اور پھر ظاہر ہے ان 5500 لوگوں میں سے ٹکٹ تو ایک ہی بندے کو ملنا تھا، تو باقی گروپس آگے پیچھے ہو گئے، تو حکمران جماعت اکٹھی نہیں رہ سکی۔ اب یہاں پہ یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے انٹرنل کرائسس کو ظاہر کرتا ہے، خان صاحب کی لیڈرشپ سکلز پہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ کسی بھی حوالے سے عوامی ریفرینڈم نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے اس کلیم کو درست تسلیم کر لیا جائے تو آپ اگر تاریخ میں جائیں تو ہسٹوریکلی ہمارے ہاں ضمنی الیکشن ہمیشہ حکومتیں جیتتی ہیں، وفاقی حکومتیں جیتتی ہیں، صوبائی حکومتیں جیتتی ہیں۔ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو ہمیشہ ضمنی الیکشن وہ جیتتے تھے، پیپلز پارٹی والے جیتتے تھے، ابھی بھی جیتتے ہیں، اور ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، عام ووٹر کی ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہوتی ہے، بینگ اے کامن سٹیزن میری توقع بھی یہی ہوتی ہے، میرا پہلا گیس بھی یہی ہوتا ہے کہ یار ضمنی انتخاب ہے تو ہماری حکومت نہیں جیت جانا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حکومت اپنی مشینری کا استعمال کرتی ہے، وسائل بے تحاشا ہوتے ہیں اور کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوتی، اور ویسے بھی لوگ ہمیشہ جیتے ہوئے گروہ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اس کلیم کو درست تسلیم کر لیا جائے کہ اس ساری تگ و دو کے بعد اور مسلم لیگ نون نے عوامی ریفرینڈم میں فیصلہ کرا لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب ایماندار آدمی ہیں اور خان صاحب نے اس طرح سے انٹروین نہیں کیا اور حکومتی مشینری کا اس طرح سے استعمال نہیں کیا جس طرح پہلے والی حکومتیں کرتی رہی ہیں، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اسٹیٹ کے وسائل اور ایک طرف پولیٹیکل پارٹی اور آپ کی پولیٹیکل پارٹی جیت جائے۔ تو ان دونوں باتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطابقت نہیں بن رہی۔ اب یہ تو 2 چیزیں تھیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے۔ اب جو تیسری چیز میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا خطرناک ہے اور مجھے اس پہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ بات بھی اہم ہے کہ ہمارے ہاں پچھلے کوئی 3-4 مہینے پہلے جب خادم رضوی صاحب کا انتقال ہوا تو پاکستان کی تاریخ کا، بقول لوگوں کے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ان کا ہوا، اور پورے پاکستان سے لوگ ان کا جنازہ پڑھنے لاہور مینار پاکستان پہ تشریف لائے، اور ظاہر ہے اس کے بعد تحریک لبیک کا اس کی اپنی ایک عصبیت موجود ہے، ایک کلٹ موجود ہے، ایک ووٹ بینک اس کا موجود ہے، اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس الیکشن میں بھی تحریک لبیک کا جو ووٹ ہے وہ ڈفرنس ڈالے گا اور وہ
ڈسٹرب کرے گا، اور موسٹ پرابیبلی وہ مسلم لیگ نون کو ڈسٹرب کر سکتا تھا، لیکن ان دونوں حلقوں میں، پنجاب کے دونوں حلقوں میں تحریک لبیک نے کوئی خاطر خواہ ووٹ حاصل نہیں کیا۔ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں، ان کی جو سپورٹ موجود ہے مذہبی حوالے سے، اب ظاہر ہے خادم رضوی صاحب کے جنازے میں جب لوگ آئے تھے تو خادم رضوی صاحب کی ذات کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، وہ تو اس حوالے کے لیے آئے تھے جس کی وجہ سے خادم رضوی صاحب کی شہرت تھی، ان کی شخصیت جس حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہے، تو ایک مذہبی حلقوں میں ایک سپورٹ موجود ہے۔ اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں اس سپورٹ کو ووٹ میں کنورٹ کیوں نہیں کر سکتی، اور تحریک لبیک کا جو آج کا رزلٹ ہے، الیکشن کا رزلٹ ہے، وہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پچھلے الیکشن میں تحریک لبیک جہاں پہ کھڑی تھی وہاں سے نیچے آئے ہیں، پیچھے کی طرف آئے ہیں۔ اچھا، ضمنی انتخاب میں یہ جو ووٹ ہے اس کا کم ہو جانا کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، ہوتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، اور شاید ہم ایک آدھ ایگزامپل اور ڈسکس بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ ووٹ کم ہوا ہے اور بڑا نیچرل ہے۔ لیکن تحریک لبیک کے ساتھ یہ یونیک اس لیے تھا کہ میں خادم رضوی صاحب کا جو انتقال ہے اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید ان کو جو الیکشن ریزلٹس ہیں اس میں اس کا تھوڑا سا بوسٹ ملے گا، تھوڑا سا فائدہ ہوگا اس کا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو پبلک ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ سپورٹ تو فراہم کرتی ہے، ووٹ فراہم نہیں کرتی، تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے اب ہم مذہبی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں تو ایک ضمناً یہ بات بھی آ گئی کہ وزیر آباد کے الیکشن میں قابل ذکر ووٹ لیا جماعت اسلامی نے۔ اچھا، اب ووٹ تو ان کا بھی 6000 ہی ہے جتنا تحریک لبیک ہے، تحریک لبیک کی شاید کوئی 200-400 ووٹ کم ہوں گے ان سے یا زیادہ ہوں گے، میں نے ایگزیکٹ فگرز نہیں دیکھے، لیکن اتنا ہی ووٹ جماعت اسلامی نے بھی لیا، اور یہ قابل ذکر اس لیے ہے کہ پنجاب کی کسی حلقے سے جماعت اسلامی کا اتنا ووٹ لینا بذات خود ایک بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور وزیر آباد جیسے حلقے سے یہ ایکسپیکٹڈ اس لیے تھا کہ وہاں سے جماعت اسلامی کے جو سابقہ کینڈیڈیٹ ہیں مشتاق بٹ صاحب، وہ سیاسی حوالے سے بہت اچھا دماغ ہے، ان کی ایک کمپین رہی ہے، پچھلے الیکشن میں بھی شاید انہوں نے 16000 یا 22000 ووٹ لیا، تو ایک پولیٹیکل فگر ہے، وہ وہاں پہ ڈفرنس ڈالنے والا فگر موجود ہے۔ اچھا، جو بات اب جماعت اسلامی کے دوستوں کو سمجھنی چاہیے، جماعت کے حلقوں کے اندر جس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ کینڈیڈیٹ ہیں چودھری ناصر محمود، شاید ان کا نام ہے چودھری ناصر محمود کلیر صاحب، تو یہ جو کلیر صاحب تھے ان کو جو 6000 ووٹ ملا ہے یہ مشتاق بٹ صاحب کی وجہ سے مل سکتا ہے، یہ ان کی اپنی ذات، برادری، ان کے قبیلے، کنبے، خاندان کا ووٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جماعت اسلامی کا رول بڑا منیمل قسم کا رول ہوگا۔ اور کلیر صاحب نے جو کمپین چلائی ہے، مشتاق بٹ صاحب نے بھی ان کو سپورٹ کیا، تو انہوں نے پوری سیاسی کمپین چلائی ہے ٹھیک طریقے کے ساتھ، جو پنجاب کے مزاج کے مطابق کمپین چلائی جانی چاہیے، جس پہ وہ بلا شبہ داد کے مستحق ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی کو یہ سوچنا ہوگا، جماعت اسلامی کی مرکزی لیڈرشپ کو اس بات پہ دھیان دینا ہوگا کہ ان کی پارٹی کا جو امیج ہے، ان کی پارٹی کا جو کور ہے، وہ ان کے کینڈیڈیٹ کے لیے ایسٹ ہے یا لائبلٹی ہے۔ تو یہ ایک ضمناً بات آ گئی، میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اچھا، جو سب سے انٹرسٹنگ نتیجہ رہا اور جس میں مجھے بہت دلی افسوس ہوا، میرا دل خون کے آنسو روتا رہا، وہ قرم ایجنسی سے ہے، NA45 کا نتیجہ ہے۔ وہاں سے تحریک انصاف نے سیٹ جیت لی، چلیں ٹھیک ہے، تسی جیت گئے، کوئی گل نہیں، سانوں کوئی دکھ نہیں آگا، لیکن یار مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہے، بہت شدید زیادتی ہے۔ اس بیچارے کو آپ نے 2018 کے الیکشن میں بھی خراب کیا، پھر سینٹ کے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں نا، سینٹ کے الیکشن میں کتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جب اپنے پی ڈی ایم کے اتحاد کا سربراہ بنانا تھا تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہم نے مولوی فضل الرحمان کو سربراہ بنا دیا۔ اب جب متفقہ امیدوار لانے کی بات ہوئی تو ظاہر ہے فضل الرحمان صاحب کا ایک کانسیپٹ تو آتا ہے نا کہ یار اگر سربراہ میں ہوں تو متفقہ امیدوار بھی میں ہوں، تو وہ اسلام آباد سے سینیٹر آ سکتے تھے، لیکن نہیں، پی ڈی ایم والوں نے سینیٹر کے لیے متفقہ امیدوار دیا، تو کس کو؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کو۔ اچھا، ان کے ساتھ 2018 میں بھی زیادتی ہوئی، پھر ابھی سینٹ الیکشن میں بھی زیادتی ہوئی، ویسے بھی ضمنی الیکشنز میں بیچاروں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور آج قرم ایجنسی میں بھی ان کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے، بہت بری ہوئی ہے، بہت بری ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے، میں نے ابھی ڈیٹیلڈ ریزلٹس تو نہیں دیکھے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی وہاں سے کانٹیسٹ کر رہی تھی۔ اب الیکشن سے پہلے انہوں نے وڈرا کر لیا، ووٹ ان کو پڑے نہیں پڑے مجھے نہیں پتا،
لیکن جو جیتنے اور ہارنے والے کا ڈفرنس ہے وہ تقریباً کوئی 800-900 ووٹوں کا فرق ہے. اور اگر اتنے ووٹ پیپلز پارٹی نے لیے ہیں نا تو یار یہ مولوی صاحب کے ساتھ بہت شدید زیادتی کی آپ لوگوں نے, بہت شدید زیادتی کی ہے. مطلب اس سے بڑی زیادتی اور ہو ہی کوئی نہیں سکتی. اور آج کے اپنے اس ویلاگ کو ہم اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ یار کب تک ہمارے علماء حق جو ہیں, جو مولانا فضل الرحمان جیسی بڑی ہستیاں ہیں, بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں, کب تک ان علماء حق کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوتی رہیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم تحریک انصاف کی جیتنے والے امیدوار کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے مقابلوں میں اسی طرح میدان مارتے رہیں گے. لیکن پھر بھی یار کب تک مولانا کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوتی رہیں گی. یہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے کچھ گزارشات تھیں جی. آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور خلق خدا میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.